اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ کافروں کے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جوان جو ان سے پہلے تھے۔ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر جہنم کی بھٹیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں۔ ان ظالموں کو اس دن کوئی عذر معذرت ان کے کام نہ آئے گی، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ان کے مال، ان کی اولادیں بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ جیسے اور جگہ فرمایا ہے تو ان کے مال اور اولاد پر ترجم نہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ کا ارادہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دینا ہے، ان کی جانیں کفر میں ہی نکلیں گی۔ اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، کافروں کا شہروں میں گھمانا تجھے فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ تو مختصر سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنم ہی ہے جو بدترین بچھونا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمانا ہے کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، اس کے رسولوں کے منکر، اس کی کتاب کے مخالف، اس کے وحی کے نافرمان اپنی اولاد اور اپنے مال سے کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں۔ یہ جہنم کی لکڑیاں ہیں جن سے جہنم سلگائی اور بھڑکائی جائے گی۔ جیسے اور جگہ ہے کہ تم اور تمہارے معمود جہنم کی لکڑیاں ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ صاحبہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند فرمانے لگے، لوگوں کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگوں کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں کیا میں وحدانیت اور رسالت کا مطلب تمہیں سمجھا چکا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے خدا کا دین ہمیں پہنچایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، سنو اللہ کی قسم، اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا۔ مسلمانوں نے اسلام اپنے قول اور عمل کو لیے سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر تکبر، بڑائی اور اندھے پن کے طور پر کہنے لگیں گے ہم قاری ہیں، عالم ہیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو؟ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن خیال ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ابن مردودیہ میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، ہاں اللہ کی قسم، آپ نے بڑی حرص اور چاہت سے تبلیغ کی، آپ نے پوری جد و جہد اور دوڑ دھوپ کی، آپ نے ہماری زبردست خیر خواہی کی اور بہتری چاہی۔ پھر فرماتا ہے، جیسے حال فرعونیوں کا تھا اور جیسے کرتوت ان کے تھے، لفظ کذاب حمزہ کے جزم سے بھی آتا ہے اور حمزہ کے زبر سے بھی آتا ہے، جیسے اس کے معنی شان عادت حال طریقے کے آتے ہیں۔ عمرہ القیس کے شعروں میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ مطلب اس آیت شریف کا یہ ہے کہ کفار کا مال اور اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، جیسے فرعونیوں اور ان سے اگلے کفار کا کچھ کام نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، اس کا عذاب دردناک ہے، کوئی کسی طاقت سے بھی اس سے بچ نہیں سکتا، نہ اسے روک سکتا ہے۔
وہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہ رب۔ صدق اللہ العظیم۔